الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، عبادات صرف دین نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی حدیثوں کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے پریکٹیکلی امت کے سامنے دین کو پیش کیا ہے۔ اور جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ پر یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی صرف عبادت کی زندگی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کے ساتھ لین دین اور اس طرح کی ایک بہت بڑی دنیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، وہ سب کچھ بھی دین کا بہت اہم حصہ ہے، جو آج ہمارے قوم کی زندگیوں سے پوری طریقے سے نکل چکا ہے۔ عبادات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، آپسی تعلق کا معاملہ ہے۔ جب آپ مسجد میں ہوتے ہو تو آپ اپنے رب سے تعلق رکھتے ہو، اور ہم مسجد میں کتنے دیر ہوتے ہیں؟ بہت اچھی طریقے سے عبادت کرنے والا دن میں 1 گھنٹہ مسجد میں رہتا ہے۔ 23 گھنٹے ہمارا تعلق ہمارے اپنوں سے، گھر والوں سے، ہم وطنوں سے، برادران وطن سے، لوگوں سے اور چلتی پھرتی دنیا سے ہوتا ہے۔ تو ساری دنیا آپ کو 23 گھنٹہ دیکھتی ہے، اور آپ کو 1 گھنٹہ مسجد میں آ کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو فیصلے جو ہوتے ہیں، لوگ حکم جو لگاتے ہیں، وہ 23 گھنٹے کی چلتی پھرتی زندگی پر لگاتے ہیں کہ یہ اپنے اخلاق میں کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ اپنے کردار میں کیسا ہے، یہ اپنے معاملات میں کیسا ہے، یہ اپنے حسن سلوک میں کیسا ہے، یہ اپنے برتاؤ میں کیسا ہے، یہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے، یہ کتنا دھوکے باز اور کتنا دغا باز ہے، یہ کتنا امانت دار اور کتنا خیانت کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسلمانوں کو دنیا والوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا کر اور ایک آئیڈیل چھوڑ کر جانا چاہتے تھے، تو آپ نے ان معاملات پر بہت توجہ دی ہے۔ آپ کو سچ اور جھوٹ پر بہت حدیثیں ملے گی، آپ کو خیانت پر بہت حدیثیں ملے گی، آپ کو اچھے معاملات پر بہت حدیثیں ملے گی، آپ کو حسن اخلاق پر
احسان سلوک پر بہت حدیثیں ملے گی. کیوں ملے گی؟ تاکہ امت کا ایک ایک فرد اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے دین کا یہ ایک بہت بڑا شعبہ تقریباً نکل چکا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بہت زور دیا کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا اور زبردست حکم ہے. اگر اس پر کوئی آدمی عمل کر لے تو دنیا کے بہت سارے جھگڑوں سے وہ بچ سکتا ہے. انفرادی طور پر میں بات کروں گا کیونکہ عمل جو ہے وہ انڈیویجول ہے، انفرادی ہے، اور دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے مفادات کا نکالنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے ذریعے کوئی لقمہ کھائے، کیا مطلب؟ کوئی مسلمان کے ذریعے سے کوئی شخص لقمہ کھائے، یعنی کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو بدنام کر کے، کسی کی حق تلفی کر کے وہ اس کے ذریعے سے اپنا مفاد نکالتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی مسلمان رشوت لیتا ہے، یہ کسی مسلمان کو، بلکہ کسی انسان کو جس کے کام کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری تھی، اس آفیسر کی، اس ملازم کی ذمہ داری تھی، جو اس کے ذریعے سے رشوت لیتا ہے اور اس کا کام کرتا ہے، تو یہ بھی کسی کے ذریعے سے لقمہ کھانا ہے. کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو پریشان کر کے، کسی کی حق تلفی کر کے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جیسے تمام راستوں سے جو اس نے اپنا کام نکالا اور پیسے کمائے اور کھایا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی کے بقدر اتنا ہی جہنم کے انگاروں سے اس کے پیٹ کو بھریں گے. یہ سب آخرت میں ہونا ہے. حضور ساری چیزیں بتا کر چلیں گے. یا کسی کو تکلیف دے کر، یا کسی کو بدنام کر کے، یا کسی کی حق تلفی کر کے اس نے شہرت کا مقام حاصل کیا. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی اچھائی بیان کرتا ہے، دوسرا آدمی کی برائی بیان کرتا ہے، اور اس طرح کر کے وہ چھوٹا موٹا کوئی منصب اور عہدہ حاصل کر لیتا ہے. جیسے آج کل مختلف الیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکاری سیاست والے الیکشن ہوں یا دوسرے بہت سارے سوسائٹی کے اور علاقے کے اور ممبرشپ کے بہت سارے الیکشن ہوتے ہیں، جس میں جو امیدوار ہوتے ہیں وہ سامنے والوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے
کوئی منصب کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں تو اس نے حاصل کر لیا, آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ آخرت میں یہ انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی شہرت کے مقام کو حاصل کرنے کے بدلے میں پوری دنیا کے سامنے, پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے کل میدان محشر میں اس کو رسوائی کے مقام پر کھڑا کریں, اس کی رسوائی ہوگی. اب چاہے آپ یہاں پر کتنی ہی دعا کر لیں کہ اللہ میدان محشر کی رسوائی سے مجھے بچا, آپ کی یہ دعا کام آنے والی نہیں. آج ہماری دعائیں رد کیوں ہو رہی ہے؟ یا دوسرے آسان لفظوں میں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر آدمی دعا مانگ رہا ہے. مانگنا تو چاہیے, اللہ سے مانگے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ قول اور فعل کا تضاد ہے. لم تقولون ما لا تفعلون, جو چیز کرتے نہیں ہو وہ بولتے کیوں ہو؟ سب الٹا کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں دعائیں مانگ رہے ہیں, مردود ہو جاتی دعائیں. 30 لاکھ بیت اللہ میں مانگتے ہیں, 10 لاکھ مدینہ میں مانگتے ہیں, 1.5-2 لاکھ مسجد اقصی میں مانگتے ہیں, کروڑوں لوگ دنیا کے اندر مسجدوں میں مانگ رہے ہیں. حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس لیے کہ اصل جو تبدیلی چاہیے ہماری زندگیوں میں وہ نہیں ہے. دعائیں رد ہو جاتی ہیں. وہ تو کچھ نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور ہم کھا پی رہے ہیں. آپ یقین جانیے, اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. اسی طریقے سے اس نے کسی مسلمان کے ذریعے سے, حدیث میں آتا ہے, غلط طریقے سے کمایا اور اس کا کپڑا پہنا, تو کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے انگاروں کا اس کو کپڑا پہنائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے مسلمان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی معیشت اور اپنی زندگی کے کاروبار کو چلایا. اس کی اجازت شریعت دیتی. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی دوست یا اپنے کسی عزیز قریب کی چیز بغیر اس کی اجازت اور دلی رضامندی کے نہ لے. یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی دوست کیوں نہ ہو. اس کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. جس طرح وہاں حرام طریقے سے اس نے لیا, رشوت کے ذریعے بدنام کر کے, برائی کر کے, تو کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا کھانا اور جہنم کا لباس اور ساری دنیا کے اندر اس کی رسوائی ہوگی. دنیا کے اندر بھی آپ کو حضور نے فرمایا اجازت نہیں ہے, چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو, کہ آپ اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لیں. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه, کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں. صرف اجازت بھی کافی نہیں ہے, اس کی دلی رضامندی ہونا چاہیے, وہ دل سے خوش ہونا چاہیے. کسی کی مروت میں اور کسی کے دباؤ میں اس نے اجازت نہ دی ہو. ایک بزرگ تھے, عالم تھے, وہ کچھ سودا سلف خریدنے کے لیے کسی دکان پر تشریف لے گئے. پوچھا, قیمت بتایا, انہوں نے خریدا. پیسہ دینے کا موقع آیا تو یہ جو بزرگ تھے ان کے جاننے والے ایک صاحب بھی دکان پہ آ گیا. کہا کہ بھئی مولانا سے یہ پیسے لے رہے ہو, ان کے ساتھ آپ کو رعایت کرنا چاہیے. تو دکاندار نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر تو آپ یہ پیسہ دے دو, 100 کا جو ہے وہ 80 دے دو. تو ان بزرگ نے جو عالم تھے انہوں نے کہا
کہ میں اپنی مولویت بیچنا نہیں چاہتا. تم میری مولویت کا سودا لگا رہے ہو. میں وہی پیسہ دوں گا جو اس کی قیمت انہوں نے شروع میں بتائی، کیونکہ وہ تو جانتے تھے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو پیسے کے اندر اس نے کمی کی ہے، یہ کمی در حقیقت تمہارے بولنے کی وجہ سے دباؤ میں کی ہے. پتہ نہیں اس کے دل سے وہ راضی ہے بھی یا. اور کسی کا مال دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں. ہاں، اگر کوئی آدمی پہلے سے عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے اور ان کے آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، فری میں ہی دے دیتا ہے زبردستی کی حضرت آپ کو مولانا، آپ کو امام صاحب، آپ کو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک خاص موقع پر یہ حال بن گیا ہے تو اس کی اجازت، انہوں نے اتنے ہی پورا پیسہ دیا. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصیت کی تھی، یہ تاکید کی تھی کہ اگر تمہیں کوئی چیز خریدنی ہو یا کوئی چیز کرائے پر لینا ہو، یہ علماء کی کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں میں، تو عام لوگوں سے کچھ زیادہ دینا، عام لوگوں سے قیمت کچھ زیادہ دینا، کرایہ کچھ زیادہ دینا. تمہارے مقام کی وجہ سے کرایہ کم کرنا تو چھوڑو، زیادہ دینا، تاکہ تمہارے علم کی اور تمہارے مقام کی ناقدری نہ ہو. لوگوں کا حال تو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی تاکید فرمائی کہ زیادہ دو، کم مت دینا. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے عمل کیا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ مجھے عمر، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارا محل دکھایا، اتنا خوبصورت محل کہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ یہ تو مجھے ہی مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے اونچا درجہ دیا ہے. لیکن آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا محل نہیں، یہ عمر کا محل ہے. اللہ کے رسول حضور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں. تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں ذرا اندر جا کے داخل ہو کر تو دیکھوں، جب باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر کا کیا حال ہوگا. لیکن عمر، مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا، تمہاری غیرت کا خیال آیا، اور میں پھر اندر داخل نہیں ہوا کہ عمر کو یہ اچھا نہیں لگ سکتا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کوئی داخل ہو. تو میں گھر میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور فرمایا، اَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا مجھے آپ پر غیرت آئے گی؟ میری تو جان، میرا تو مال، میری عزت و آبرو سب آپ پر قربان ہے، اور محل کیا چیز ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے امت کو ایک درس دیا، ایک سبق دیا کہ میرے جان نثاروں پر اور مجھ پر اپنی جان و مال قربان کرنے والوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے کہ خواب ہی میں سے ہی میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونے کو اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتا. تو کیا امت کے لیے اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے
کہ وہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو جائیں؟ ان کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کر لیں؟ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے کسی کی چیز کا استعمال کرنا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اجازت کے بغیر جائز نہیں، بلکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ اجازت تو دے رہا ہے، لیکن یہ دل سے خوش ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ گاڑی لے کے چلے جاؤ، کہ یار مفتی صاحب کو بھی کون منع کرے گا، لیکن دل سے وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی گاڑی کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے۔ لیکن ابھی یہ بول رہے ہیں تو دے دو، بھی کیا کریں گے۔ اسی وجہ سے علماء نے ایک معیار مقرر کیا کہ کیسا پتہ چلے گا کہ بھئی یہ دل سے اجازت دے رہا ہے یا مروت میں کہہ رہا ہے کر لو۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھو اور اپنی جگہ پر اس کو رکھو کہ اگر وہ مجھ سے گاڑی مانگتا یا فلاں چیز مانگتا تو میں اس کو دل سے اجازت دیتا یا نہیں۔ بس یہ معیار بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی اور آپ کو برا لگتا یا آپ دل سے راضی نہیں تھے لیکن مروت میں دباؤ میں آپ نے اجازت دی ہوتی تو پھر ایسے معاملات کرنے کی اجازت نہیں۔ بہت آسان سا معیار ہے، انسان اپنے اوپر پرکھ لے۔ اسی وجہ سے اجازت بھی لینا ہے اور اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ بھئی اس کو دل سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دلی اطمینان ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کسی سے بھی بولے بھائی گاڑی دے دو، بھائی تیرا بنگلہ دے دے اور تیرا جو ہے وہ فلاں چیز استعمال کرنے کے لیے دے دے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، حضرات فقہا نے بعض احادیث ہی کی روشنی میں اجازت کی شکل کو بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے ابتدائی اسلام میں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کے لیے وضو کا ہونا مستحب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کا نام لینا اس کے لیے وضو مستحب تھا کہ بغیر وضو کے اگر تم نے اللہ کا نام لے لیا تو کراہت ہوگی، مکروہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو سلام کر دیا، اللہ کے رسول کا وضو نہیں تھا، اب جواب نہیں دے سکتے تھے، یہاں وہاں دیکھا تو سامنے ایک گھر تھا، اللہ کے رسول نے جا کے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد جواب دیا۔ اس عمل سے ویسے تو فقہا نے بہت سارے مسائل نکالے ہیں، ویسے یہ حکم ابتدائی اسلام کا تھا، اب وہ حکم باقی نہیں رہا، اب سلام کے لیے وضو کرنا مستحب درجے کی چیز نہیں ہے، آپ کا سلام بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو، اس زمانے میں تھا۔ تو حضرات فقہا نے اس سے بہت سارے مسائل نکالے آپ کے اس عمل کے ذریعے سے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بغیر اجازت کے ہی کسی کے دیوار کو استعمال کر لیا تیمم کے لیے، اس کی کہاں سے گنجائش ہو گئی؟ علماء نے سوال اٹھایا اور علماء نے ہی اس کا جواب بھی دیا۔ اسی وجہ سے علماء کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علماء کو مقام اونچا دیا اور اللہ کے رسول نے
علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، جن کا احترام ہم پر واجب قرار دیا۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ دراصل یہ تو گھر کے باہر کی دیوار تھی، اور اس میں 100% یقین تھا کہ جس کا گھر تھا اس کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی منع نہیں کرتا، یعنی 100% اجازت تھی۔ اس لیے حضور نے تیمم کیا اور تیمم کر کے جواب سلام کا دے دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی پر علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے گہرے ہیں، اتنے قریبی ہیں کہ اگر آپ اس سے اجازت لو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ یار تو میرے سے، یعنی اب تو مجھ سے اجازت لے گا، اس طرح کے اگر تعلقات ہیں، اس درجے کے محبت کے معاملات ہیں کہ یکجاں وہ دو قالب ہیں، یکجاں وہ دو قالب ہے کہ ایک ہی جان جیسے یہ لوگ ہیں، اتنے تعلقات ہیں، تو وہاں پر تو بغیر اجازت کے لینے کی بھی گنجائش ہے کہ وہاں تو ناراضگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا پھر کم از کم درجے میں اس سے اجازت لے لینا ہی کیا ہے، کافی ہے۔ وہاں پر اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دل سے ناراض ہوگا یا راضی، بھائی اس کو تو اجازت ہی ہے۔ لیکن یہ تو بہت معمولی شکلیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایسے تعلقات ہو، ورنہ عام حکم یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ استعمال کے لیے کوئی کتاب لے لیتے ہیں، پڑھنا ہے تو دے دیا جاتا ہے کہ میں پڑھ لو، اب اس کے بعد وہ کتاب بھول جاؤ۔ وہ بھی اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا کہ بھائی اس کو لوٹانا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں رہتا ہے کہ بھائی کس کو کتاب دی ہے۔ اسی طریقے سے گھروں کے برتن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری شریعت میں منع ہے۔ جو چیز آپ نے عاریت کے طور پر استعمال کے لیے لی ہے، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فوراً لوٹا دو۔ اصل میں ہم ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، بس جو چیز پڑی ہے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں کل آخرت میں جا کر ہمارے لیے ترازو کو ہلکا کرنے کا سبب بن جائے گی۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو مستقل قرآن نے ان کے احکام کو بیان کیا کہ آپ بغیر ان کی اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ تو بالکل دروازے کے سامنے ہی مت کھڑے ہو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلتے ہی نظر اندر چلی جائے۔ آپ کنارے پر کھڑے رہو، تھوڑا دور کھڑے رہو، اور باقاعدہ 1 2 اور 3 مرتبہ تک اجازت لو، نہ کھلے تو چلے جاؤ۔ فَهُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے اجازت کا لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کی کسی چیز کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ تمہارا قریبی دوست اور ساتھی ہی کیوں نہ۔ بہت سی مرتبہ بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، بہت ساری بدگمانیاں وجود میں آ جاتی ہے کہ آپ بازو میں رہتے ہیں اور وہ باہر نکلا اور چپل اپنے دوست کی پڑی، پہن کے چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ نکلا اپنی چپل تلاش کر رہا، چپل ہی نہیں مل رہی ہے۔ اب اس کی وجہ سے بدگمانی پڑے کہ ان کے بچے نا ادھر بہت شرارتی ہے، ان لوگ نہیں لیے ہوں گے۔ اب یہ نہ سمجھی کے اندر ان کے گھر پہ جا کر آپ کے بچے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے، دیکھو ہمارے بچوں کی چپل لے لی ہے، اور وہاں سے پھر ایک فتنہ وجود میں آتا ہے، جھگڑے وجود، یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سیڑھی چڑھتا ہوا آیا کہ دیکھو یہ آ گئے. اور اس چھوٹے سی بے ترتیبی کی وجہ سے دو گھرانوں کے اندر ہمیشہ کا جھگڑا پیدا ہو گیا. یہ اس شریعت کے اہم اصول کو ترک کرنے کی وجہ سے ہو. ارے بھائی نوک کرو, کھٹکھٹا کر اس کو اجازت لے لو کہ تیری چپل پہن کے میں جا رہا ہوں, تھوڑی منع کرنے والا ہے. لیکن اس پر عمل نہیں کیا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے وہ لفظ استعمال کیا کہ تمہارا دوست, کیونکہ عام طور پر انہی میں بے احتیاطی ہوتی کہ اپنا دوست ہے, اپنا تعلق والا ہے, لے کے جاؤ. گاڑی لے کے چلے گئے, واچ مین سے چابی لے گئے, اب اس کو جانا ہے, وہ بیچارہ آگے کھڑا ہے اور یہ پہنچ گئے کہیں اور. آپس میں انتشار کی شکلیں پیدا ہوتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو شریعت نے یہ جو حکم دیا ہے اس کی بڑی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی دلی رضامندی کے بغیر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کسی مدرسے یا کسی مسجد کے چندے کے لیے بھی کسی پر اگر زور زبردستی کر کے لیا جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی بہت ساری شکلوں کو بھی بیان کیا ہے کہ کسی بڑے آدمی کو لے کر پہنچ گئے, بڑے عالم کو, بڑے بزرگ کو, بڑے شخصیت کو, کہ وہ آئے ہیں مدرسے یا فلاں کے چندے کے لیے. اب وہ پیسے والا یا دینے والا اس کی وجہ سے ایک دباؤ محسوس کرتا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو بھی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی شکلوں کو تو مستقل بیان کیا ہے کہ یہ طریقے بھی صحیح, اور یہ کوئی مدرسے کے لیے نہیں, دوسرے بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہو سکتا. ایک عام اعلان ہو جائے, جس کو دینا ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ دے دے, ہر آدمی مختار ہو, دینا ہو تو دے, جتنا دینا ہو تو دے, یہی شکل صحیح. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ دیکھیے. آخری بات کہہ دوں کہ جب آپ نے غزوہ تبوک کے اندر اعلان کیا تھا کہ بھئی بہت لمبے سفر پر جانا ہے, کچھ کسی کے پاس کچھ ہے نہیں, سب کو جمع کرنا پڑے گا, چندہ دینا پڑے گا, تو آپ نے اسی مجمع میں سب کو نہیں کہا کہ یہیں دو, فرمایا ضرورت ہے پھر اپنے اپنے حساب سے دو. تو ہر آدمی تنہا آ کر حضور کو دے رہا تھا, جس میں اس کی عزت بھی محفوظ تھی اور کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں تھا. یار اس کے سامنے میں اگر 5 روپے دوں گا, 10 روپے دوں گا تو لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں بھائی, وہ تو صرف میرا اور حضور کا تعلق ہے, ڈبے میں جا کے ڈال دیا. اسی وجہ سے بعض صحابہ جن کے پاس صرف ایک کھجور دینے کی طاقت تھی, وہ صرف ایک کھجور لے گیا کہ اللہ کے رسول میری طاقت ایک کھجور کی. اس سے یہ پتا چلا کہ اخلاص یہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کے لیے دے دے. جو اگر یہ سوچتا ہے کہ یار میں 10 روپے دوں گا تو لوگ کیا بولیں گے, تو پتا چلا کہ عمل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے. نا بعض اوقات کہ یار لوگ تو ہزاروں ہزار دے رہے, میں 500 دوں گا, اور میرے پاس 500, میں 500 دوں گا. یہ طریقہ ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے, حضرات صحابہ کے عمل سے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگیوں میں یہ اصول بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو کوشش یہ ہونا چاہیے تو کسی چیز سے کوئی کسی سے کوئی چیز مانگے ہی نہیں. السؤال ذل, مانگنا یہ ذلت کی چیز. لیکن بہت ضرورت ہو اور بہت قریبی ہو, جہاں پہ ایسا لگے کہ مانگنے سے انشاءاللہ ذلت نہیں ہوگی, تو اجازت لے اور دلی رضامندی کو پرکھ لے, اسی کے بعد ہی جو ہے کسی چیز کا مطالبہ کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.